नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इतने सारे हज़रात बैठे हैं और मुझे हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहीम साहब दामत बरकातुम ने बताया कि हज़रत अल्लामा साहब के लिए जब मैं इधर आ रहा था तो हज़रत ने मुझे हुक्मन फ़रमाया कि मेरा तज़किरा करके कहना कि हम अल्लामा साहब की कदर नहीं कर सके। सबको ये जुमला कहना कि हम अल्लामा साहब की कदर नहीं कर सके। मौलाना बयान फरमा रहे थे, मौलाना खालिद महमूद साहब दामत बरकातुम, हमारे अल्लामा साहब अल्लामा थे और अल्लामा कहते हैं हुआ माहिरुल उलूमुल अक़लियती वन नक़लियती युक़ालु लहू अल्लामा, कि आप अक़लिया के भी माहिर थे, आप नक़लिया के भी माहिर थे, आप उसूल फ़िक़्ह के भी माहिर थे, आप फ़िक़्ह के भी माहिर थे, आप सिर्फ मुतकल्लिम नहीं थे, आप मुहद्दिस भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भाई अमाद ने याद करा दिया, जामिया में पहले भी आप पढ़ाते रहे और जामिया में ही रहे। हज़रत शेखुल मुहद्दिसीन मौलाना इदरीस साहब कांदेलवी रहमुल्लाह के साथ वाला घर जो बाद में हज़रत सूफ़ी साहब अलैहि रहमा को 1970 में मिला, ये घर हज़रत अल्लामा साहब के पास होता था। और हज़रत अल्लामा साहब का ये जो भी तज़किरा हुआ तो मैंने कहा मैं कह दूं कि मतलब कि मैंने उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि उन पे मज़मून लिखा है, ये अल्लाह ने मुझे शरफ़ बख्शा है। क्योंकि हज़रत से कोई पूछता ना आपने कहाँ से दौरा किया है तो हज़रत आगे से ऐसा जवाब देते थे कि वो पूछने की हिम्मत ही ना होती थी। मेरे ज़िम्मे लगाया हज़रत ने, मौलाना फ़ज़ल रहीम साहब ने, कि अशरफिया के अकाबिर की सवानें लिखनी हैं। तो मैं सबकी लिख रहा था, तो जब अल्लामा साहब की लिखने की कोशिश की तो अब बताते ही नहीं थे कुछ। तो मेरी क्योंकि हज़रत के साथ जो रिश्ता था वो ऐसा था कि हज़रत बड़ा मोहब्बत करते, और मैंने एक दफ़ा हज़रत ने मुझे कह दिया कि तुसी मैनू बहुत तंग कर दो, पुछ दो बार बार, मैं दसना नहीं क्योंकि तुसी मौलाना अब्दुर्रहमान अशरफी की वजह तो मेरे नाल तुहाडा ताल्लुक रले है, इस पर मैं तुहानू दसदा पिया, कह दियो लिख दो, ऐसा लिख दो। मैं कहा हज़रत क्या लिखूँ? कहते मैंने जब पढ़ा इब्तदाई तो कसूर में इब्तदाई किताबों मेरा मजमून छपा हुआ है, हसन में अस्याना में छप गया था। कहाँ लिख दो कि मैंने किताब कसूर में मंतिक इससे पढ़ी, फ़लसफ़ा इससे पढ़ा, नहव इससे पढ़ी, सरफ़ इससे पढ़ी, मुफ्ती मोहम्मद हसन अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह से मुख्तसरुल मानी पढ़ी, मैंने मुल्ला हसन पढ़ी, मैंने मेबज़ी पढ़ी, और फिर मैं दारुल उलूम देवबंद गया और दारुल उलूम देवबंद में हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमुल्लाह के पास बुखारी और तिरमिज़ी अव्वल थी, मौलाना एजाज़ अली साहब के पास तिरमिज़ी सानी और अबू दाऊद थी, मुफ्ती शफ़ी साहब के पास मुअत्तैन और तहावी थी, और मौलाना इब्राहिम बलियावी के पास मुस्लिम शरीफ थी। हज़रत मदनी रहमुल्लाह जेल चले गए, बुखारी मौलाना एजाज़ अली साहब के पास आ गई। जब मौलाना एजाज़ अली साहब अमरोही अलैहि रहमा के पास बुखारी आई तो हमारा जो दिल था फ़िक़ा में तो उनसे मिलता था, तिरमिज़ी और अबू दाऊद में। बुखारी सबलवा ने कहा कि हज़रत मदनी आएंगे तो तभी पढ़ेंगे। तो उस साल देवबंद में इम्तिहान ही नहीं हुआ, क्योंकि ये दारुल उलूम देवबंद के रजिस्टर खारिज में अल्लामा साहब का नाम नहीं है, क्योंकि इम्तिहान ही नहीं हुआ। अल्लामा साहब फरमाते उस वक़्त दारुल उलूम देवबंद के सदर मोहतमिम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी देवबंद तशरीफ़ लाए। मैंने और चंद तलबा ने गुजारिश की कि हज़रत मदनी अलैहि रहमा तो जेल चले गए हैं, तो हम आपके यहाँ ढाबेल आना चाहते हैं। तो फिर कहते मैं ढाबेल चला गया और मैंने बुखारी शरीफ शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा शबीर अहमद साहब से पढ़ी, और जब वो ये नाम लेते थे ना तो कहते थे आजकल तो जानता ही कोई नहीं है। अल्लामा अनवर शाह जानते थे कि शबीर अहमद क्या थे, लिसान गैब था अनवर शाह की नज़रों में, वो गैब की खबरें आँखों से दिखाते रहे। कहते हमें जब वो बुखारी पढ़ाते थे इतनी गैब की खबरें, जो जो मौजज़ा तकदीर, ये सारे बनौरी और अल्लामा शम्सुल हक बिल्कुल जवानी थी और इनको पहली दफ़ा दौरे में सबक मिला। तो ये भी मैंने कहा मैं बात अर्ज़ कर दूँ, ये अल्लामा साहब की ज़िंदगी में, अल्लाह मुफ्ती ज़ाहिर साहब ये लोग गवाह हैं, हज़रत की ज़िंदगी में मैंने लिखा और हज़रत के सामने डरते डरते रखा, और हज़रत ने एक दफ़ा दो दफ़ा नहीं बताया, फिर पढ़ के ऊपर मुझे कहा ठीक है इसको छाप दो। और फिर हज़रत की ज़िंदगी में 2 रसालों, फिर मुझे फ़रमाया ये किसी और को नहीं देना, क्यों कि मेरी इब्तदा था मुफ्ती हसन साहब तो अमृतसर चाहिए। फरमाया मैं भी अमृतसरी, अताला शाह बुखारी साहब भी अमृतसरी और मुफ्ती मोहम्मद हसन अमृतसरी, तो हम अमृतसरी हैं
تو میری بنیاد میں کسی اور مدرسے میں جاتا ہوں مگر بطور مدرس صرف اشرفیہ میں رہوں گا، کیونکہ میری بنیاد ہی جامعہ اشرفیہ۔ اور جو مولانا نے ذکر کیا مولانا ادریس صاحب کا، تو سن 1953 میں پہلی دفعہ جامعہ اشرفیہ میں دورہ ہوا، تو مولانا محمد ادریس صاحب کاندیلوی رحمہ اللہ نے بخاری پڑھانی تھی، تو عبارت پڑھنے کے لیے حضرت مفتی محمد حسن صاحب نے اپنے بڑے بیٹے جو کہ اس وقت مدرس تھے اور ناظم اعلیٰ تھے جامعہ اشرفیہ کے، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سے کہا کہ آپ نے بخاری کی عبارت پڑھنی ہے۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہاں پروفیسر تھا اور میں جا کے کئی دفعہ میں نے حضرت کے بخاری، پہلے سال تو اکثر بخاری اور پھر بعد میں بھی پڑھی، اور پھر جب ہم نے جامعہ اشرفیہ کا شجرہ لکھا تو وہاں حضرت نے مجھے پھر کہا کہ میں سند اپنی بتاتا نہیں ہوں کیونکہ آپ چھاپ رہے ہو اور جامعہ اشرفیہ کے نام سے چھپ رہی ہے، تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری بخاری حضرت مدنی علیہ رحمہ، علامہ شبیر احمد صاحب اور حضرت مولانا ادریس صاحب، اور ایک میں سہارنپور گیا جب حضرت شیخ الحدیث اوجاز المسالک لکھ رہے تھے تو مولانا زکریا صاحب کاندیلوی سے بھی میں نے اجازت حاصل کی، یہ میرے بخاری کے استاد ہیں۔ تو بہرحال اب حضرات اتنے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا علامہ صاحب کی فکر یہ تھی، علامہ صاحب کی فکر تھی کہ امت بن جائے، کہتے میں امت بنا رہا ہوں امت، کہتے تھے میں نے حضرت سے نور الانوار پڑھی، انتباہات پڑھی، حضرت سے کئی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، تو حضرت فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند والوں کا مزاج کیوں اچھا تھا، کہتے ہمارے مفتی جمیل احمد تھانوی دیوبند کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اپنے آپ کو دیوبندی کہتے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری صاحب دیوبند کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اپنے آپ کو دیوبندی کہتے تھے، کیوں؟ ان کے اندر ایسی وسعت نظر تھی کہ سارے اس میں سما جاتے تھے، کیونکہ علماء بیٹھے ہیں، عوام کو بھی پتہ چلے کہ علامہ صاحب فرماتے تھے میں نے پوری مطالعہ بریلیت میں اعلیٰ حضرت کے علاوہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ علماء دیوبند کا مزاج تھا۔ علامہ صاحب نے دارالعلوم دیوبند نمبر میں لکھا ہے کہ جب علماء دیوبند کو گالیاں دی جا رہی تھی، کوئی ایک بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ دارالعلوم دیوبند کے کسی بزرگ نے مولانا احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یا کسی اور کو برا کہا ہو۔ کہتے یہ علامہ صاحب کہتے تھے میری فکر ہے کہ مولویوں کو دیوبندی مکتبہ فکر سمجھ میں آ جائے، یہ مسلک نہیں ہے، یہ تو ایک فکر ہے جو ہندوستان میں چاہیے۔ حضرت علامہ صاحب بیٹھے انگلینڈ میں، کسی نے پرچی بھیجی، آپ کہتے ہیں امت تو ایک ہے، آپ کا کیا اختلاف ہے شیعہ کے ساتھ؟ تو علامہ صاحب کہتے ہیں اصولی اختلاف ہے، پھر سب ہم ایک ہیں۔ کہتے پھر کسی نے پوچھا آپ کا اہل حدیثوں کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ تو کہنے لگے سکولی اختلاف ہے، ہمارا سکولی اختلاف ہے، سکول آف تھاٹ نہیں ملتا۔ اور پھر کہتے میرے سے کسی نے پوچھا بریلوی دیوبندی کیا اختلاف ہے؟ تو میں نے کہا یہ فضولی اختلاف ہے۔ تو تین یاد کر لو، یا ایک اصولی، ایک سکولی اور ایک فضولی۔ امت کو بتاؤ ہم سب ایک ہیں۔ ہمارے دیوبند والوں کی بات چل رہی ہے، کیوں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ رشتہ ہی نہیں ہوتا، بتاؤ بریلوی دیوبندی رشتے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو پھر بات دیوبند کی چلی نا، تو ہمارے اکابر تو مسئلہ مٹاتے تھے نہ کہ اٹھاتے تھے۔ تو یہ حضرت کی فکر تھی، اور حضرت صوفی تھے۔ حضرت نے سفروں میں بھی، کیونکہ مجلس سیانت المسلمین کے حضرت بڑے رکن تھے، اور اس بھی اجلاسوں میں مجھے بھی آخری دور میں رکن بنایا حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب ان حضرات نے، تو میں حضرت کو لینے آ جاتا تھا، حضرت مجھے بھیجا ہے مجلس کے دفتر سے آپ کو لینے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ مجھے حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی علیہ رحمہ نے چاروں سلاسل میں خلافت دی، جو کہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، اور پھر بار بار وصیت فرمائی، ایک ہے مسیح اللہ، ایک ہے وسیع اللہ، مسیح اللہ صاحب سے نہیں وسیع اللہ صاحب سے خلافت ملی۔ اور پھر اس مضمون میں مجھے کہا اے وہ لکھ دینا۔ پھر کہنے لگے اب پتہ ہے کیوں بتا رہا ہوں، اب میں عمر کس حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ اب تکبر نہیں آئے گا، کیونکہ مجھے جنہوں نے جاننا تھا جان لیا، میں نے ساری زندگی نسبت چھپا کے رکھی ہے۔ کہنے لگے مجھے کوئی کہتا نا مرید کرو، میں کہا نہیں، ہمارے حضرت تو مفتی محمد حسن امرتسری تھے، جب ان کی گدی پہ صوفی سرور صاحب بیٹھ گئے، اگرچہ ان کے شاگرد تھے، بخاری شریف حضرت صوفی صاحب پڑھا کے نکلے، حضرت علامہ صاحب کو لانے لے جانے کی ڈیوٹی 10 سال سے زیادہ میرے پاس رہی۔ میں حضرت کو لے کے نکلا، صوفی صاحب آ رہے ہیں، کہنے لگے مل لینے رشتہ کوئی نہیں، میں کہا جی مل لینے۔ حضرت صوفی صاحب کا ایک جامعہ میں ایک ٹور ہوتا تھا، حضرت صوفی صاحب آئے، حضرت علامہ صاحب کو دیکھ کے صوفی صاحب نے گاڑی رکوا لی، حضرت صوفی صاحب نے دروازہ کھولا اور حضرت صوفی صاحب نے اٹھنے کی کوشش کی، ذوف تھا، ان کے شاگرد بیٹھے ہیں، آخری دور میں وہ آتے تھے، اس کو پیچھے کر دیا، اور میں حضرت کو بھاگا بتانے کے میرا ہمارے تو استاد، ہم نے تو حضرت صوفی صاحب تشریف لائے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی شاگرد ہے۔ حضرت صوفی صاحب کو حضرت علامہ صاحب ملنا چاہتے ہیں، کہتے ان کو وہیں رکھو میں آ رہا ہوں، اس طرح اونچی بولے،
اور ہل گئے سارے لوگ. کہنے لگا تمہیں نہیں پتا میرے استاد ہیں علامہ صاحب. حضرت علامہ صاحب ہم سارے علماء آپ کے استاد. حضرت علامہ صاحب کہتے ہیں میں تو یہ نہیں بتاتا تھا کیونکہ یہ اتنے بڑے شیخ الحدیث ہو گئے اور میں اپنی شہرت بناؤں کہ میرے شاگرد ہیں. علامہ صاحب کہتے ہیں نہیں صوفی وہ ہوندا ہے جڑا آدھے آپ لکاوے, یہ ہے تصوف. یہ علامہ صاحب تھے. علامہ وہ ماہر العلوم العقلیت و نقلیت, کیا جامع کیا فقہ کیا اصول فقہ, وہ ایک جامع تھے علامہ. اور کیونکہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جب اسپتال میں تھے تو حضرت اشرفی صاحب فرماتے تھے, مجھے کہتے افضال تہاڈا نام افضال ہے, پتہ ہے افضال ہے جمع, میں نے علامہ صاحب کی زیارت کرا دیو, میں مرن تو پہلے علامہ صاحب نے دیکھنا چاہنا. فون کیا حضرت کو, حضرت بھاگے آئے, اتنی محبت مفتی ظاہر صاحب ساتھ. حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کہنے لگے یہ سارے سن لو, علامہ صاحب آپ کو یاد ہے ابا جی آپ کے لیے کتنی محبت کرتے تھے, آپ کو علامہ ہم نہیں آپ کو علامہ مفتی حسن صاحب کہتے تھے بانی جامع اشرفی. حضرت مدنی حضرت تھانوی کے جتنے خلفاء بڑے بڑے علامہ, آج تو ہر کوئی علامہ. کسی نے کہہ دیا سلطان المناظرین کسی مناظر کو, علامہ صاحب نے کہا تمہیں پتہ ہے سلطان المناظرین کون ہوتا ہے, جو اگلے پہ چھا جائے. مجھے مولانا خیر محمد جلندری سلطان المناظرین کہا کرتے تھے. یہ اکابر, ہم کیا حضرت کی تعریف کریں. ہمارے حضرت مولانا رسول خان ہزاروی شیخ الکلی فی الکل, جنہوں نے 1903 کے اندر دیوبند سے دورہ کیا اور 25 سال دیوبند میں پڑھایا. مفتی شفیع صاحب, مولانا ادریس صاحب, بہت سارے بنوری بڑے بڑے ان کے شاگرد, اور آخری دور میں لمبی عمر ہوئی اور جامع اشرفیہ میں استاد ہو گئے. مولانا رسول خان ہزاروی نور اللہ مرکزوں کی تقریر ترمذی آج بھی ہے کئی کاپیوں میں, ادھر لکھا ہوا ہے خالد محمود یہ کہتا ہے, خالد محمود یہ کہتا ہے, اور بڑی جوانی. تو اللہ کرے بھئی ہمیں اللہ ان کی نسبت عطا فرما دے. اسی پہ آخری بات کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی نسبت ان کے تذکرے کی نسبت سے عطا فرما دے. اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرما دے. وآخر الدعوانا. جتنے بھی معزز علماء اور احباب ہیں انتظامیہ کی طرف سے, سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے. اسے سارے احباب کھانا کھا کے جائیں.